چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قومی کرکٹ ٹیم سے ملاقات، انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ اور سیریز جیتنے پر کامیابی پر مبارکباد دی۔ آپ متحد ہو کر کھیلے تو کامیابی نے قدم چومے، شروع سے ہی ٹیم ورک پر زور دیا۔ آج رزلٹ سب کے سامنے ہے، تمام کھلاڑیوں ٹیم مینجمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس جیت کی ٹیم اور قوم کو بہت ضرورت تھی۔ نئے کپتان کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے، کپتان جو بھی ہوگا ٹیم کے لیے بہترین ہوگا۔ I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, جسٹس یحییٰ آفریدی نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے حلف لیا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سروسز چیفز کی شرکت، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور گورنرز بھی شریک ہوئے۔ اراکین پارلیمنٹ کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کمیٹی کی تشکیل نو کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منیب اختر بھی شامل۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ججز روسٹر بھی جاری۔ 28 اکتوبر سے 1 اکتوبر اور 4 سے 8 نومبر کے بینچز کا روسٹر جاری کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے 8 بینچز 28 اکتوبر سے مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ اجلاس بھی طلب کر لیا۔ فل کورٹ اجلاس 28 اکتوبر کے دن 1 بجے ہوگا۔ اجلاس میں ججز کے تحفظات سمیت مختلف عدالتی امور زیر غور آئیں گے۔ نئے چیف جسٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ نے نئے چیف جسٹس کو ذمہ داریوں میں سرخرو کرنے کے لیے فرمایا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی سرگودا میں نیوز کانفرنس، کہا آئینی ترمیم پر حکومت نے 56 شکیں پیش کی جو بعد میں 22 پر آ گئیں۔ 5 شکیں ہم نے ڈالیں، 27 کا ڈرافٹ سینٹ اور اسمبلی سے منظور ہوا۔ جنوری 2028 سے ہر شعبے میں سود کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ 2018 کے بعد معیشت کو نقصان پہنچا۔ خوشاب میں میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا، کہا اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی کو رہائیوں کی صورت میں ملنے والے ریلیف پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ پی ٹی آئی قیادت کو ہم سے سیکھنا چاہیے۔ پنجاب میں چاول کی پیداوار میں اضافہ متوقع، $1 ارب ایکسپورٹ بڑھنے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، گزشتہ برس $4 ارب کے چاول ایکسپورٹ ہوئے۔ رواں سال $5 ارب کی ایکسپورٹ متوقع ہے۔ مریم نواز کو بریفنگ، صوبے میں گندم کی پیداوار میں 30% اضافے کی پیش گوئی۔ پنجاب بھر میں زیر کاشت سرکاری رقبے پر گندم کی کاشت لازمی قرار۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں پولیس کے قافلے پر خود کو حملہ، ذرائع کے مطابق حملے میں 4 پولیس اہلکار سمیت 6 افراد شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس پر حملے کی مذمت، شہادتوں پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ محسن نقوی کا شہید اہلکاروں کی قربانی کو خراج عقیدت، کہا شہید پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، زخمیوں کو جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ جمعے کو لکی مروت میں مسجد پر فتنہ الخوارج کے حملے کو جرأت و دلیری سے ناکام بنانے والے پاک فوج کے جنٹلمین کیڈٹ عارف اللہ شہید اپنے آبائی علاقے میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ شہید کی نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، شہداء کے لواحقین اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
شہید سب انسپکٹر حیدر علی کی نماز جنازہ پولیس لائنز اسلام آباد میں ادا. وفاقی وزیر داخلہ آئی جی اسلام آباد اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ حکام کی نماز جنازہ میں شرکت. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. سب انسپکٹر حیدر علی تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں جرائم پیشہ افراد کی فائرنگ سے شہید ہوئے تھے. تھانہ سنجانی کی حدود میں پولیس قیدی وینز پر حملے کا واقعہ. اسلام آباد پولیس نے وقوع کا مقدمہ درج کر لیا. مقدمہ تھانہ سنجانی میں پولیس کی متعیت میں درج کیا گیا. 82 ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت میں پیش کیا گیا. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پاکستان جمہوریت انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا پابند ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دولت مشترکہ اجلاس سے خطاب. کہا تنازعات کے حل میں دولت مشترکہ کے کردار کی قدر کرتے ہیں. تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت کے علم کا سہارا لینا ہوگا. پاکستان مضبوط عالمی مالیاتی ڈھانچے کا خواہاں ہے. 26ویں آئینی ترمیم نے چور دروازے سے اقتدار کا راستہ بند کر دیا. 2017 میں ترقی کرتے پاکستان کو روک کر عدم استحکام پیدا کیا گیا. ملک بحرانی کیفیت سے نکل آیا ہے. اب ملک میں معاشی سیاسی استحکام آئے گا. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کی انتھک محنت سے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ہم G20 میں قدم رکھنے والے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کو ملک پر مسلط کر دیا گیا. اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ختم. تمام قیدیوں کی ملاقاتیں اب معمول کے مطابق ہوں گی. رواں ماہ 4 اکتوبر کو سیکیورٹی وجوہات کے باعث جیل ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی. پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی زین قریشی بطور ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر مستعفی. زین قریشی نے شو کاز نوٹس ملنے پر عہدے سے استعفیٰ دیا. کہتے ہیں اپنی پارٹی، اپنے لیڈر بانی پی ٹی آئی اور اپنے والد کا وفادار تھا، ہوں اور رہوں گا. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار. سینئر سول جج مبشر حسن چشتی نے حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی. عدالت نے ایس ایس پی آپریشنز کو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرانے کا حکم دے دیا. کیس کی مزید سماعت 2 نومبر تک ملتوی. سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ. 4 ہفتوں میں ایم ڈی کیٹ کا امتحان دوبارہ لینے کا حکم. عدالت نے ایم ڈی کیٹ کے نتائج میں مبینہ بے قاعدگیوں کے خلاف درخواست پر مختصر فیصلہ سنا دیا. فیصلے میں کہا تحقیقاتی کمیٹی متفق ہے کہ پورے ٹیسٹ کا نظام کمپرومائزڈ ہے، اس لیے دوبارہ ٹیسٹ لینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. عدالت کا ایف آئی اے کو پیپر لیک کی تحقیقات 1 ماہ میں مکمل کرنے کا بھی حکم. پاکستان کی جانب سے غزہ اور لبنان کے لیے امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری. این ڈی ایم اے نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے امدادی سامان کی 13ویں کھیپ روانہ کر دی. 100 ٹن امدادی سامان میں سردیوں کے لیے فیملی ٹینٹ اور گرم کمبل شامل. پاکستان مجموعی طور پر 1381 ٹن امداد غزہ اور لبنان بھجوا چکا. کوٹلی آزاد کشمیر کی تحصیل کھوئی رٹا میں نوجوان نے اپنی شادی کی تقریب کو یادگار بنا دیا. نیزہ بازی کا مقابلہ کرایا اور 300 سے زائد گھڑ سواروں کو اپنی جیب سے لاکھوں روپے انعامات دیے. اور پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈ موسیقار اور طبلہ نواز الطاف حسین المعروف استاد تافو لاہور میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 78 برس تھی. الطاف حسین المعروف استاد تافو کو صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. مرحوم گزشتہ کئی ماہ سے گردوں کے مرض میں مبتلا تھے.